بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جب اعتکاف میں بیٹھا کرتے تو کس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں اعتکاف فرمایا کرتے۔ آئیے اس حوالے سے ہم کچھ ایمان افروز احادیث سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں ایک چھوٹا سا خیمہ لگا دیا جاتا، اور بعض روایات حدیث میں آیا کہ ایک ترکی خیمہ لگا دیا جاتا، اور اس خیمے میں چٹائی کا ایک دروازہ ہوا کرتا تاکہ آنے جانے میں اس سے آسانی رہے، اور مقصد یہ ہوتا کہ لوگوں سے دور رہا جائے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا جائے، اور ہر وقت اعتکاف کی حالت میں رب العالمین کی عبادت میں وقت گزارا کرتے۔ اگر کسی سے ملنا ہوتا، مثلا بسا اوقات رات کے وقت میں بعض ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین آ جاتی اور ملاقات کرنے کی مشتاق ہوتی تو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان سے گفتگو بھی فرماتے، ان سے بات چیت کرتے، اور جب وہ جانے لگتی تو پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی حدود میں رہتے ہوئے انہیں چھوڑنے کے لیے بھی خیمے سے باہر نکل جایا کرتے۔ یہ سب احادیث طیبہ میں روایات موجود ہیں، کیونکہ اس وقت مسجد نبی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام اور امہات المؤمنین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کے حجرات یعنی ان کے گھر ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اور بالکل برابر میں ہوتے تھے، لہٰذا بسا اوقات بعض ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مسجد نبی شریف میں بھی حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک اور ایمان افروز حدیث جسے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا، امام بخاری نے اپنی صحیح میں سے ذکر کیا کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی اور اپنے حجرے میں رہ کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک دھوتی تھی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں جب حالت اعتکاف میں ہوتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں رہتے ہوئے اپنے سر مبارک کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں باہر نکال دیتے، اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو اپنے ہاتھ سے غسل دیا کرتی، اور اس کے بعد بالوں کو کنگھی بھی کیا کرتی تھی۔ اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں اپنے حجرے میں ہوتی اور میں حالت حیض میں رہتے ہوئے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو اس طرح غسل دیا کرتی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی میں ہوتے، میں اپنے حجرے میں ہوتی، اور میں اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت اعتکاف میں رہتے ہوئے بھی خدمت کیا کرتی تھی۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ ہے ہماری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام۔ قربان جائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت اعتکاف میں ہونے کے باوجود ازواج مطہرات جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح خدمت کیا کرتی کہ کبھی کوئی زوجہ ملاقات کے لیے حاضر ہو جاتی کہ کوئی کمی تو نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اور کوئی ازواج مطہرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو غسل دے رہی ہیں، تو اس میں ان خواتین کے لیے نصیحت ہے کہ جو اپنے شوہر کی خدمت کرنا چاہتی ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اس طرح خدمت کیا کرتی تھی۔ اور حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب مسجد نبی میں اعتکاف فرماتے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خیمے سے باہر بغیر ضرورت کے نہیں نکلا کرتے تھے۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حالت اعتکاف میں ہر وقت اپنے اس خیمے میں رب العالمین کی عبادت فرمایا کرتے، صرف فرض نمازوں کے لیے جماعت کے لیے باہر نکلا کرتے، ورنہ اللہ کی عبادت ہی میں وقت گزارتے، یا پھر اگر قضائے حاجت کے لیے نکلنا ہوتا تو پھر ضرورتاً نکلا کرتے، حتیٰ کہ اگر کوئی جنازہ آ جاتا تو بھی مسجد نبی شریف سے باہر نہ جایا کرتے۔ اسی طرح جو دیگر معاملات ہوتے ہیں میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کے، اس سے بھی دور رہا کرتے، کہ یہی اعتکاف کی سنت ہے کہ اعتکاف کا مقصد رب العالمین کی عبادت کے لیے بندے کا گوشہ نشینی اختیار کرنا ہے۔ لیکن افسوس
کہ آج ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اعتکاف صرف ایک رسم و رواج کے طور پر رہ گیا۔ افسوس کہ اعتکاف کی جو روح تھی، جو اصل مقصد تھا، اس سے آج ہم بہت دور نکل گئے۔ مختلف نوجوان آج مسجدوں میں بیٹھ کر جو ہے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، شور شرابے کر رہے ہوتے ہیں، مسجد کا تقدس پامال کیا جا رہا ہوتا ہے، پان گٹکے کھا کر مسجد کی حدود میں یا وضو خانے کو آلودہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا بھی نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں، اور رب العالمین نے اس اعتکاف کی سنت کو اسی لیے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے کہ ہم اپنے نبی کی سنت ادا کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ رب العالمین کی عبادت میں وقت گزاریں۔ لیکن افسوس کہ آج مختلف ریسٹورنٹ پر آرڈر دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے کوئی برگر آ جائے، کہیں سے کوئی جو ہے بروسٹ آ جائے، اور ہم اپنی گپ شپ کریں اور اعتکاف کو صرف ٹائم پاس کرنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اعتکاف کا ہرگز اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ امت آج بہت دور نکل گئی اور اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ افسوس کہ ہم ظاہری طور پر جو ہے اعتکاف تو کر رہے ہوتے ہیں، مسجدیں بھری بھی ہوتی ہیں، لیکن مسجد کا تقدس مسجد ہی میں پامال ہو رہا ہوتا ہے۔ بسا اوقات لوگ گالی گلوچ کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر انہیں کہا جائے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، تو ناراض ہو جاتے ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہاں، ایک بات میں یہاں پر آپ کو ضرور کہوں گا کہ اگر مجلس علم کے لیے بلایا جائے، یعنی علم کی محفل ہے اور اس میں دین کے احکام سکھائے جا رہے ہیں، تو پھر اس میں ہمیں لازمی شرکت کرنی ہے، کیونکہ جہالت ایک بہت بڑا عیب ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان اپنا کام اتار دیتا ہے۔ لہذا علم دین سیکھیں، علم کی مجلس ہے اس میں بیٹھیں، اس میں دین کی باتیں سیکھیں، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ مجلس ختم ہو، علم کی محفل ختم ہو، پھر اپنی عبادت میں لگ جائیں اور کم سے کم گفتگو کریں۔ فضول گوئی مسجد میں ویسے بھی مسجد کے آداب کے خلاف عمل ہے، لہذا اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اپنے نبی کی سنت کو اس طرح بجا لائیں جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔